بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج جس چیز کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج 17واں دن ہے کہ کئی بڑے شہر، میں صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا، فیصل آباد، سرگودا، راولپنڈی، ان تمام شہروں میں بڑے ہسپتالوں کی او پی ڈیز جو بند ہیں اور وہاں پر جانے والے مریضوں کو صاف جواب مل رہا ہے۔ یہ تیسرا ہفتہ چل رہا ہے کہ وائی ڈی اے کی سٹرائک چل رہی ہے، اور اس دوران معاملات کو ٹھیک کرنے کی بجائے، مذاکرات کرنے کی بجائے معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ حلال کی تنخواہ لیں، جتنے دن 10-15 دن اگر وہ کام نہیں کریں گے اس کی تنخواہ لیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی اس بات پر سخت ری ایکشن آیا۔ وہ ری ایکشن کی طرف بعد میں جاتے ہیں، پہلے آپ کو محسن نقوی نے جو کہا وہ سنواتے ہیں، سنیے گا۔ دیکھیں، ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ممکن ہے کر رہے ہیں، ہم ہر چیز وہ کر لیں گے، جو فیسلٹی چاہیے، جو آپ لوگوں کو سروس چاہیے، سب کچھ ہم کر دیں گے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والی سائٹ تھی۔ لیکن جب تک ڈاکٹرز حق حلال کی کمانا نہیں شروع کریں گے، تنخواہ اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن 15 دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں۔ ڈاکٹر جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10-15 دن کام نہ کریں اور تنخواہ پوری لیں، اور یہ بات جو ہے ڈاکٹروں نے کوئی ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں کی، بلکہ اس پر شدید رد عمل دیا گیا۔ وائی ڈی اے پنجاب کے پریزیڈنٹ نے جو بات کی اور جو ویڈیو میسج جاری کیا، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد شعیب نیازی، صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب، اپنی تمام ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے مخاطب ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے۔ میاں محسن نقوی صاحب، آپ نے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ ہم اس منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اس قسم کا غیر مہذب اور غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا۔ ڈاکٹرز الحمدللہ حلال کھاتے ہیں، اور میرے خیال میں ڈاکٹرز اس ٹائم سب سے زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنی عیدیں، اپنی شب براتیں وہ ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر وہ حلال نہیں کھاتے تو کیا آپ حلال کھا رہے ہیں؟ یہ جو ہاسپٹلز کے اندر آپ نے ہماری عمارتیں کھوکھلی کر دی ہیں ٹائلوں کے نام پہ، یہ جو اربوں روپے کا 40 سے 60 ارب روپے کا بجٹ ہے یا کمیشن ہے، میں اس کو کیا بیان کروں؟ آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے گربیان میں جھانکنا چاہیے۔ 72 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اس بیان پہ آپ معافی مانگیں، تمام ڈاکٹر سے غیر مشروط طور پہ معافی مانگیں، ورنہ وائی ڈی پنجاب ایک سخت لائحہ عمل کا اعلان کرے گی اور اس کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب آپ پر ہوگی۔ تھینک یو۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو 72 گھنٹے کی ٹائم لائن دی گئی، اور اس ٹائم لائن کے اندر ہی جب وزیر اعلیٰ آج فیصل آباد گئے تو وہاں پر الائیڈ ہاسپٹل میں جانے سے پہلے ان کو بتایا گیا کہ وہاں پر تو وائی ڈی اے موجود ہے اور وائی ڈی اے سخت ری ایکٹ کر سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے انتظار کیا کچھ دیر، پھر معاملات کو سلجھانے کے لیے ڈاکٹروں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹروں سے اس پر معذرت کر لی۔ اس کی جو ایک مختصر سی ویڈیو ہے وہ دیکھیے گا، نگران وزیر اعلیٰ نے کیا کہا۔ دوبارہ سن لو، اگر سب ڈاکٹر کی بات کی میں معافی مانگتا ہوں۔ یار سنو تو صحیح، اگر سب ڈاکٹر کی بات کی میں اپولوجائز کرتا ہوں۔ جی، میں اپولوجائز کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے اس پر تو معذرت کر لی، لیکن اب یہ دیکھیے گا کہ پنجاب وائی ڈی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کا جواب ایک اور جگہ پر بھی موجود ہے۔ یہ سٹرائک کیوں ہو رہی ہے، کس طرح چل رہی ہے، معاملات کیا ہیں؟ پنجاب کے وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، جو کہ وائی ڈی کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں اور ایک وقت میں بالکل والد کے طور پر ان کا کردار رہا، آج بھی ہے، بڑے شفقت والی شخصیت ہے ینگ ڈاکٹرز کے لیے، لیکن انہوں نے جو کہا اور اس کی ایک جو ویڈیو لیک ہوئی گفتگو کی، آئیے چلتے ہیں آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ میڈیکل کالج
لیں جناب، یہ ہے ساری کی ساری گیم اور یہ ہے سارے کا سارا ماحول جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی اسپتال بند ہے اور یہاں پر اس وقت اسٹوڈیوز میں ابھی ڈاکٹر شعیب نیازی کو آپ سن رہے تھے، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پریزیڈنٹ YDA پنجاب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ردا نور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، اور ایک سماجی رہنما کے طور پر کیا نقطہ نظر رکھتی ہیں اس پوری صورتحال پر، میں ان کی آمد پر بھی مشکور ہوں. اس کے ساتھ ہی میاں محمد نوید جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ شعیب صاحب آپ کی طرف آؤں، میاں صاحب اب 70واں دن ہو گیا، آج تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا، یہ گیم کس طرف جا رہی ہے؟ یہ شعیب صاحب نے اس کو 40 سے 60 ارب روپے کی جو ٹائلیں لگ رہی ہیں، جو ری ویمپ ہو رہا ہے سارا، اس کو کمیشن کہہ دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اس میں سے ان کو کچھ نہیں مل رہا. یہ ساری گیم کیا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں اصل میں سارا جو پہلے تو ان کی ہڑتال، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہڑتال ہومیوپیتھک ہے. اچھا، آؤٹ ڈور کہیں بند ہے کہیں نہیں بند، وہ تو ان کو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہڑتال ختم کر دینی چاہیے. ان کا پرانا طریقہ، ان کی جو تجویز ہے کہ اگر واقعی انہوں نے کوئی اپنے مطالبات منوانے تو آج انہوں نے سیکٹری ہیلتھ کے کمرے کے باہر جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کیا. وہاں پہ احتجاج کریں، مریضوں کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا سب سے زیادہ ان کی تحریک میں رات سے جو ہے بہت زیادہ اس میں تیزی آئی. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پورے پنجاب سے نہ صرف ینگ ڈاکٹرز بلکہ سینئر پروفیسرز کا میسج بڑے پڑے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، کہ یار پوری کمیونٹی کو کہنا کہ آپ حق لال کی نہیں کما رہے. وہ میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب نگران وزیر پنجاب کی جانب سے آج جو اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے کہا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے اوپر شعیب نیازی صاحب سے میری آج بات بھی ہوئی تو میں نے کہا جی آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ان کی معذرت کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ دوسرا جو معاملہ جوید اکرم صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو فیکلٹی اور سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. دیکھیں وہ خود بھی رہے ہیں، YDA کے فاؤنڈر بھی ہیں، YDA انہوں نے ہی بنائی ہے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی بھی کال جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس وقت شہباز شریف تھے، اور وہ ایک طرف YDA کہتے کہ آپ ہڑتال کر کے رکھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہتے تھے کہ جی میں اس کو ٹیکل کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر ان کو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل کی سیٹ سے ہٹا کر اسلام آباد جو ہے وہ یونیورسٹی میں VC یا کہیں اور لگا دیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے ان کو OSD رکھا تھا، لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے لاگے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ان کی جو آپ نے مجھے سوال پوچھا کہ ان کی ہڑتال کا کیا بننا ہے، یہ دیکھیں اس وقت تو اب ان کا ایک معاملہ تو ختم ہو گیا ہے کہ جی اسٹریٹ فارورڈ ہمیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا پن دکھایا، اور انہوں نے جو رات سے ایک کمیونٹی تھی جس میں پروفیسر بھی تھے، بہت سارے پروفیسروں کے ساتھ بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو نہیں کرتا اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن آپ نے بلکہ ایک جگہ سے ایک سے پکڑا اور سب کو کہہ دیا. اور دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ویلاگ کل میں نے ایک ڈاکٹر کا ہی سنا تھا کہ کیونکہ محسن نقوی صاحب کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ایسوسیٹ یا پروفیسر ہیں گنگا رام ہسپتال میں، تو وہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے گھر سے پوچھیں کہ وہ کیا حلال کی آ رہی ہے یا کون سی آ رہی ہے. تو وہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ختم ہو گیا معاملہ. اب ان کی ہڑتال کا ہے. ان کی ہڑتال سے میں تو نجم صاحب سمجھتا ہوں کہ مریض متاثر ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا کوئی جینون مطالبہ ہے اور یہ اپنا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، سیکٹری ہیلتھ کے باہر احتجاج کر لیں یا کوئی اور احتجاج کر لیں. نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ محسن نقوی صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ نہیں، بطور شوہر معذرت کی ہے. نہیں بطور شوہر تو نہیں، وہ تو میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ کمیونٹی نے جو ایک مائنڈ پریشر جو ہے مائنڈ کیا ہے، ایسا پریشر آیا کہ وہ اس کو فیس ہی نہیں کر سکتے. نہیں دیکھ بالکل ان کو شاید ڈاکٹر کی جانب سے یا جو کہا ہو کہ یہ ہاں انہوں نے بھی کہا ہوگا، لیکن میں نے صرف یہاں پہ ایک ہنٹ دیا تھا کہ ان کے خلاف رات سے بہت زیادہ ایک رد عمل آیا. لوگوں نے کہا کہ ایک اور یہاں پر الزام لگ گیا، شعیب نیازی نے کہا کہ یہ 40 سے 60 ارب روپے جو لگائے جا رہے ہیں یہ کمیشن ہے. اور جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائلیں ری ویمپ ہو رہا ہے یا تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچ میں سے ان کو کیا ملا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ان کو بیچ میں سے کیسے مل سکتا ہے، وہ سارا ٹھیکہ آپ کو پتا ہے کہ CNW کے ذریعے ہے. اس میں تو MS ہسپتال کے کوئی رول نہیں ہے، کہ ہسپتال کے پرنسپل کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ. ہاں ان کا جو میں یہ متن سمجھا ہوں جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں، یہ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں اور ادھر پیسہ لگا رہے ہیں. شاید
وہ یہ کہنا چاہتے تھے، میں تو یہ سمجھاؤں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں تنخواہیں بڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا، اس کا رزلٹ ہی نہیں نکلتا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. لیکن نجم صاحب تنخواہیں بڑھانے کا اگر فائدہ وہ سمجھتے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ریویمپنگ کی جا رہی ہے اور ایک دفعہ ہی سارے اسپتالوں کی اکٹھی شروع کر دی ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب بھی ہو رہے ہیں. اپنی جگہ پہ چلیں، یہی معاملات جو ہیں سارے کے سارے. ادھر میں آپ کی طرف آتا ہوں، سن لیں آپ دونوں طرف کو. شعیب نیازی صاحب، وہ ہڑتالی ڈاکٹر جو ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ نے تو معذرت کر لی، میری تو اہلیہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے اتنا آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ گھر جا کے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہڑتالی ڈاکٹر جو ہیں ان کی تنخواہ حلال ہوگی؟ بسم اللہ کام نہیں کریں گے جب تو تنخواہ لے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حلال اور حرام تو میرے خیال میں علماء حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا حلال ہے، اور اس ملک میں حرام کی تشریح جو کی جاتی ہے وہ کیا ہے. جو عہدوں سے چمٹے ہوئے لوگ ہیں، جن کے عہدے ہی غیر آئینی ہیں، وہ کیا حلال کھا رہے ہیں یا نہیں، اور جو اشتہارات کی مد میں اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 10 لاکھ والے اب 80 لاکھ اور پھر 1.5 کروڑ پہ اشتہار چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں. ہم تو اس جو بھی سسٹم ہے اس کے ایک ادنیٰ سے محافظ ہیں، اور ہمیشہ سے 12 سال سے وائی ڈی پنجاب ایک ہی رول پلے کرتی آ رہی ہے کہ جب بھی اس کے ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی بھی ایسا ناانصافی والا معاملہ ہوتا ہے، ہم ضرور حرکت میں آتے ہیں. اس پہ ہم پہلے سینسیٹائزیشن بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. ایون کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد بھی ٹوکن سٹرائکس کی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی معاملات حل نہ ہونے پہ ہم اپنی سروسز وڈرا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور ڈاکٹر پروفیسر ہیں، ان کے پاس ایسوسیٹ ہیں، فیکلٹی ہے جو کہ 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، جو صرف 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. پتہ نہیں سی ایم صاحب نے اب کس طرف اشارہ کیا ہے، میں معیوب سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اشارہ تو ان کا واضح تھا کہ 10-15 دن کام نہ کرنے پر جو تنخواہ لیں گے، تو 10-15 دن کام نہ کرنے پہ تو تنخواہ آپ ہی نہیں. ہم تو وہ 10-15 دن شاید ان کو اندازہ نہیں ہے، صرف آؤٹ ڈور میں ہم کام نہیں کرتے، ہم انڈور بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ہم ایمرجنسیز بھی چلا رہے ہوتے ہیں جو کہ فنکشنل ہیں، آپریشن تھیٹر فنکشنل ہیں، ہر جگہ کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو اوور اسٹرینتھ ہے وہ انڈور میں ڈیلی وہاں پہ راؤنڈس بھی ہو رہے ہیں، پیشنٹ ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں ایمرجنسی سے، جو او پی ڈی سے ہوتے تھے وہ ایمرجنسی سے ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو وہ حالات کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے. اب بات آئی کہ اسٹرائک کیوں ہو رہی ہے اور اس کا محرکات کیا ہیں. الحمدللہ میں حلفاً کہتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ وائی ڈی پنجاب 1,16,000 ہمارے رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں وائی ڈی پنجاب کے ساتھ اس ٹائم، اور کسی بھی ایک ڈاکٹر نے ایک پائی کا بھی ان سے ابھی تک کویسچن ہے کہ ایک پائی کا سوال نہیں ہوا. بات رہ گئی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پے بڑھنے والا ایچ پی اے کا معاملہ تھا، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے، کے پی آئی کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہیں، چیف جسٹس ثاقب نثار نے 5 سال پہلے منظور کیے تھے. ایچ پی آئی تمام سرکاری ملازمین کو مل رہا ہے اور بلا تخصیص مل رہا ہے. اس پہ وائی ڈی پنجاب کو ان سے زیادہ کوئی امتیازی سلوک کی حقدار نہیں تھی. ہم وہی مطالبہ کر رہے تھے جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی منظور کر چکا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی منظور کر چکا ہے، کیبنٹ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، 95% کام ہو چکا ہے. اور یہ منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ بھری میٹنگ میں عامر میر کے ساتھ میٹنگ کی، انہوں نے بلال افضل صاحب بھی، سارے ان کے منسٹر موجود تھے. ایک پبلک پریس کانفرنس تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 ہفتے کے اندر دے دیں گے. ہمارے ڈاکٹرز قتل ہو رہے تھے، انہوں نے کہا سیکیورٹی بل ہم نہیں دے سکتے، سیکیورٹی لیجسلیشن کا جو آرڈیننس ہے وہ گورنر صاحب پاس کر دیں گے. ابھی میں بٹن کلک کرتا ہوں اور یہ منظور ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آن کیمرہ انہوں نے کی ہیں، اور اس کے بعد مکرے یہ ہیں، ہم نہیں مکرے الحمدللہ. آپ ان کی ابھی ویڈیو پریس کانفرنس نکال لیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں، آپ اس وقت جو اسٹرائک کر رہے ہیں وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے لیے کر رہے ہیں. ہماری اسٹرائک کا پہلا ڈاکٹر ذیشان انور اسسٹنٹ پروفیسر قتل ہوتے ہیں ایک مصروف شرح پہ. ایک آئی جی صاحب کے لیے بھی یہ ایک کویسچن مارک ہے. 27 دن ہو گئے ہیں اس ڈاکٹر کو قتل ہوئے، آج تک محرکات کا بھی پتہ نہیں چل سکا. اس ڈاکٹر کی والدہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب ہے کہ مدعی مقدمے بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. اسٹیٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ اسسٹنٹ پروفیسر قتل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم آف نیشن کا ایک انتہائی اہم بندہ، ایک گھر کا واحد کفیل قتل ہوا ہے. اس سے پہلے بھی 3 قتل ہو چکے ہیں ڈاکٹر. چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر سعد پہ جو صبح 4 بجے ایمرجنسی کے اندر تشدد کیا گیا، اس کو ان ساری چیزوں کی مطلب ایک کسٹوڈین کیا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کی داد رسی کرتا ہے. میرے خیال میں ان سب جو ہمارے ڈاکٹرز اگر قتل ہو گئے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس پہ بھی اسٹرائک نہیں کرتے. ہمارے ٹرانسفر ٹرمینیٹ ہو گئے, ہم اس پہ بھی اسٹرائک نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے جب سے یہ اسٹرائک ہوئی ہے 17 دن ہو گئے ہیں, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لینڈ کروزروں پہ اتر کے میٹنگز کرتے ہیں, وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ CNW کا محکمہ کروا رہا ہے, ان کے اندر یہ سارے انوالو ہیں, خود میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ ہاسپٹل کے دورے بھی کر رہے ہیں, 4 بجے بھی صبح پہنچ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ وہ مزدوروں سے ملتے ہیں یا ٹھیکیداروں سے ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ YD پنجاب یا ڈاکٹرز کے ساتھ انہوں نے کون سی میٹنگ, ایک میٹنگ کی ہے. اس پہ مطلب ہے کہ ایک آپ حرکت کرتے ہیں, آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں, انکوائری بیٹھے ہیں. اس دن بھی میں نے بڑی کوشش کی جاوید اکرم صاحب آپ کے ساتھ مان جائیں, آپ نے بھی ہوا لیکن اس میں نہیں ہو سکا. لیکن ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. اچھا, چلڈرن, پھر جنگ, پھر گجرات, پھر قصور, پھر کوٹ خواجہ سعید, اس میں سرگودا بھی ہے. 1 2 3 4 5 6 یہ دسمبر ہے, اور اس سال یہ تقریباً اپریل سے لے کے 6 ماہ میں 6ٹھی تو ہڑتال ہے. اب پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ لیکن ایک دفعہ کام ختم کرے نا. اچھا جی, میں چلڈرن کے بعد میں پھر آگے بات کروں, میں رضا کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات صرف اتنا سا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا, نگران وزیر اعلیٰ نے معذرت کر لی, وہ حلال والی تنخواہ والی بات پہ معذرت کر لی. آپ یہاں پر آن کیمرہ آن سکرین ان ہزاروں اور لاکھوں مریضوں سے معذرت کرتے ہیں جو ان 17 دنوں میں اسپتال گئے اور آپ کی وجہ سے علاج جو ہے محروم ہے اس وقت. نہیں, پہلی بات یہ ہے آپ معذرت کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ نے معذرت کر لی, آپ کرتے ہیں. میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں, میں ہر جگہ معذرت کرنے کے لیے اگر میرا قصور ہو. پہلی بات یہ ہے کہ سہولیات دینا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ کسٹوڈین ہے, ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے VC بنائے ہوئے ہیں, MS بنائے ہوئے ہیں. میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ آپ کے جو ڈاکٹر پروفیسرز ہیں, آپ کی فیکلٹی ہے, وہ ینگ ڈاکٹرز میں نہیں آتے. آپ لوگوں سے حساب ہونا ہے, ڈاکٹر سے. ہم نے تو اپنی سروسز بھی ڈرا کی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. تنخواہ لیتے ہیں نا جن سر, ہمیں جتنی تنخواہ یہ دیتے ہیں نا وہ ہم 1 گھنٹے میں کما سکتے ہیں. ہم ان سے وہ تنخواہ کے طلبگار نہیں, یہ تنخواہ اپنی پاس رکھیں. ہمارے جو ڈاکٹرز کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں نا, وہ لڑکا ہمارا بورڈ کا ٹاپر ہے جس کو انہوں نے ڈیرہ غازی خان ٹرانسفر کیا ہوا ہے. شرم کا مقام ہے, ایک وزیر صحت ہے اور وہ یہ الزام لگا رہا ہے پروفیسروں پہ, اکیڈمک کونسل پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ ان کو بیک کرتے ہیں. آپ ان کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ ان کی انکوائری کروائیں. ڈاکٹر صاحب, گجرات کے سارے پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں, سرکاری ہاسپٹل بند ہیں. دیکھیں نا, یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ گجرات کا اندازہ لگا لیں, پورا ہفتہ تمام پرائیویٹ کلینکس بند رہے ہیں. تمام پرائیویٹ جو ان کے PMA کا وہاں پریزیڈنٹ ہے, اس کی تقریباً 10 لاکھ آمدن ہے, اس نے اپنا جو ہاسپٹل ہے پرائیویٹ وہ 10 دن بند رکھا ہے. ہم نے ان کو بعد سے مجبوری کھلوایا کہ اگر وہاں پہ مریض نہیں ہو رہے تو, اور وہ بھی 50% پہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سر سسٹم کو ٹھیک کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ چلیں YD پنجاب بھی کچھ نہیں کرے گی, یہ سسٹم تو بنا لیں. ان کے پاس کوئی رولز نہیں ہے, کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. مریض مارے جا رہے ہیں, آپ معذرت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے معذرت کر لی نا, بڑا پن دکھا دیا. وزیر اعلیٰ نے کیا معذرت کی ہے؟ وزیر اعلیٰ سر, وزیر اعلیٰ مطلب ہے کہ ہمیں تو اس کی ڈگری چیک کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کر کے معذرت کریں. نہیں خیر, معذرت تو آ گئی نا, ریکارڈ پہ آ گئی, وہ اپالوجائز ہو گئے, اس کے بعد آپ معذرت نہیں کرتے. نہیں معذرت سر, میں کہتا ہوں کہ سر ہر چیز ڈور بند ہے نا شعیب صاحب. دیکھیں آپ سر, آؤٹ ڈور بند ہیں, وہ پیشنٹ ہم انڈور میں چیک کر رہے ہیں. جو بھی پیشنٹس ہیں وہ انڈور سے ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں. ہاسپٹل کے اندر بیڈ کیپیسٹی اس ٹائم بھی ایک بیڈ پہ 4 مریض ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر آؤٹ ڈور جو بند پڑے ہیں, آپ ابھی گنگا رام کی ایمرجنسی دیکھ لیں, وہاں سے پیشنٹ ریفر ہو کے ایڈمٹ ہو رہے ہیں. انڈور سے ہم, اس کا مطلب آپ کی ہڑتال ناکام ہے؟ ہڑتال ناکام نہیں ہے سر, آپ مریضوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں مریض آ رہے ہیں. سر اگر اس کو ہڑتال کی ناکامی کہتے ہیں, میں حاضر ہوں. ہڑتال اگر اس لحاظ سے ناکام ہے کہ ہم مریضوں کو داخل کر رہے ہیں, وہ ہڑتال کی ناکامی نہیں ہے. ہم ہمیشہ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹوکن سٹرائک ہو رہی ہے. OPDs کیوں بند کیے گئے؟ آدھے OPDs تو ان کے اسٹرکچر کی وجہ سے بند پڑے ہیں. آپ الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد جہاں CM صاحب نے وزٹ کیا ہے, وہاں فیصل آباد کا سارا OPD انہوں نے توڑا ہوا ہے. رضا, سن لی آپ نے دونوں کی, آپ کیا سمجھتی ہیں کون سچا ہے, کیا کہ ان میں سے سچا کون ہے؟ دیکھیں, مجھے ساری کی ساری بحث میں پیشنٹ کہیں نظر نہیں آیا, پیشنٹ کی ویلفیئر نظر نہیں آیا. ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ جو ہے نا, وہ مین ریلیشن شپ ہے. ڈاکٹر ایک, آپ کو قانون کے حساب سے بتاؤں یا معاشرتی حساب سے بتاؤں, تو جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ آف ایکٹیو کانفیڈنس ہے. یہ ڈاکٹر ہے, یہ پیشنٹ ہے. ڈاکٹر تو اسٹرانگر پارٹی ہے, مجبور تو پیشنٹ ہے جو کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیں. بھی غریب لوگ ہیں سرکاری اسپتالوں میں, تو آتے ہوئے بیچارے ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ ہے میرا پتر پہ آ رہا ہے, اینو دیکھ لو, اینو ویکھ لو, وہ کدھر ڈاکٹر نہیں
ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਦੇਂਦੀ नहीं तो जा तू छड़ फिर अस्तीफा दे दिस इज द प्रॉपर वे आप अस्तीफा दो आपको लगता है आपका प्राइवेट क्लिनिक ज़्यादा चलेगा ये क्या तमाशा है कि आपने तनख्वाह भी लेनी है हड़ताल भी करनी है हड़ताल करनी है ना तो फिर आपने अगर अपने मुतालबात मनवाने हैं तो आप अपने चेक्स ना लो आप जाके अस्तीफे दो ताकि हुकूमत को भी पता लगे हुकूमत को नए डॉक्टर्स अरेंज करने पड़े नौकरी भी करनी है नखरा भी करना है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई सेकेंडली जो पेशेंट की वेलफेयर है वो कहाँ पे है दैट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एक आप नौकरी कर रहे हो आप कह रहे हो हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो फिर आप नौकरी छोड़ दो आपको अगर लगता है आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा कमा रहे हो देन व्हाई आर यू हियर अब मेरा क्लाइंट मुझे 10,000 रुपया दे के कह रहे हैं कि आप केस नहीं करी तो मैं कहूँ कि दिता कि ये नो वंस यू हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू हैव एक्सेप्टेड इट इट्स वैसे तो मुझे वकला की हड़ताल में बड़ा एतराज होता है बिल्कुल सेम ऐसे ही वो भी जो है आपकी कम्युनिटी भी उसी किस्म का हमारी हड़ताल पे बंदा नहीं मरता हमारी हड़ताल पे बंदा नहीं मरता हम 10 केसों की वजह से लोग जलील हो जाते हैं 10 तारीख पे भी मैं केस पे नहीं ना जाऊंगी तो फांसी नहीं होगी बंदे को यहाँ पे आप 2 मिनट नहीं ना जाएंगे तो वो बंदा मर जाएगा आप ये देखें वो इमरजेंसी में होता है मैडम आपको आइडिया ही नहीं है आप आउटडोर की बात कर रहे हैं आपको पता है आउटडोर की डिस्क्रिप्शन क्या है आपको मेडिकल नेग्लिजेंस का पता है आप ओपीडी की डिस्क्रिप्शन बता दें कि वहाँ पे कौन से आप मुझे एक बात बताएं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार-बार कहा हलाल रिज़्क कमाओ अपना महकमा सही कर ले मैडम एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी है पूरे सूबे को चलाना वो सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है ये कह रहे हैं कि जो हलाल कमाते हैं उनको मेरी शाबाश जो हराम बात सुन ले आप बात सुने जो हराम कमाते हैं के मरीजों पे हमला कर दिया आप मेरे सवाल का जवाब दो जो हराम कमाता है उस पर लानत है या नहीं हाँ या ना आप ही बता सकते हैं कमाने वाले आप इस्लाम को फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा करते हैं मुआशरत को फॉलो करते हैं मेरे ख्याल में हाँ या ना नहीं मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ आप उधर कैमरे को जवाब दें तो अगर आप फॉलो करते हैं ये आपकी कोर्ट नहीं चल रही आपकी स्ट्राइक नहीं चल रही है आपके साथ वाईडी पंजाब बैठी हुई है हलाल कमाना अच्छा काम है हलाल हराम वाली तो पैसे निकल गया माफी मांग ली वो तो निकल ही गया मेरा ख्याल है स्ट्राइक करना जो है ना वो एक आपका मुलाजमत का एक हक है वेल अवेयर लोग बुलाएं सर नहीं वेल अवेयर ही हैं वेल अवेयर हैं समाज को समझती हैं नहीं लगते देखिए जी आप अपनी सियासत चमका रहे हैं वो अच्छा उनका एक पॉइंट मैडम आप भी चमका रही हैं मेरी है ही नहीं आपको कर भी नहीं सकती फिर शायद जरूरत ही नहीं जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का ही नहीं पता डॉक्टर की कि आप कह रही मरीज मार रहे हैं मरीज तो इमरजेंसी और इंडोर खुले हुए हैं कैसे मार रहे हैं बताएं मुझे ओपीडी की बेस पे मार रहे हैं अच्छा देखिए एक मुआशरत का जो अच्छा फर्द है ना आपने अपनी सियासत चमकानी है ना मैं आपको इसका नहीं मैडम सियासत का कोई आप इधर आके आप हुकूमत से ना लड़े रियासत से लड़ा नहीं जाता है देखिए आप मौलवी है ना एक बहुत बड़ी जमात है लेकिन वो रियासत से लेना तो उन्होंने देखें रिदा जो कुछ उन्होंने मांगना तो रियासत से है ना हुकूमत से मांगना है अगर इनके कुछ मुतालबात हैं इवन उनकी तनख्वाहों का मसला है या इनकी ट्रांसफर्स का मसला है या कातिल पकड़ने कहना तो रियासत से ही है ना उन्होंने हुकूमत ने करना किसने करना तो एक इसका अच्छा सोफिस्टिकेटेड तर्ज अमल होना चाहिए आप अगर हुकूमत को देखें ना आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करो आप ओपीडीज खाली करो आप पेशेंट्स को इतना अच्छा लुक आफ्टर करो नहीं, वो करते हैं अपने जितना यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जितनी कम तादाद में होने के बावजूद जितना पेशेंट का लोड बर्दाश्त करते हैं वो एक बड़ी बात है वो देखिए वो अपनी जगह पे है मेरा आपसे सिर्फ ये था कि आप ये समझते हैं कि डॉक्टर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये स्ट्राइक गलत है सही है गलत है कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है स्ट्राइक एक ही और दूसरा स्ट्राइक का जवाब नहीं एक बंदे ने जनरल कहा है कि आप हलाल इससे पहले स्ट्राइक इससे पहले चल रही है इस पर भी बात करेंगे मजीद लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाना है ब्रेक से वापस आते हैं तो मियां नवीद के पास कुछ और पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन बात कर रहे हैं इस वक्त अस्पतालों की उस सूरत हाल के हवाले से जो कि लाहौर फैसलाबाद सरगोदा पिंडी मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है YDA की स्ट्राइक इस वक्त जारी है और सबसे बड़ी जो काबिल तवज्जो बात है वो ये है कि इन 17 दिनों में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है हमने वज़ीर सेहत से भी गुजारिश की हमने YDA से भी गुजारिश की लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो सके उसके बाद मामला जो है एक मरतबा फिर बिगड़ गया जब ये वज़ीर आला पंजाब का बयान आया तो अब इससे पहले नवी साहब एक चीज़ मैं पूछ लूँ शुएब साहब आपने वज़ीर आला की माज़रत को कबूल कर लिया सर ये माज़रत उस तरह से नहीं है ये माज़रत वो है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में आपको घुसने ना दिए जाए और आप माज़रत कर लें मैं मतलब एक CM साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है इनको ना कम अज़ कम वो बयान देना चाहिए कुछ सोच समझ के अपना बयान देना चाहिए इस टाइम CM के मनसब पे फायज हैं ये कोई वैसे वो भी वो दे चुके हैं उन्होंने कहा जी मैंने डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं कहा मैंने वो
ایک نہیں اور خیر، بیان ان کا واضح بیان ان کا تھا۔ ایک اور آ گیا کہ انہوں نے پی آئی سی میں کہا ہے آج کہ یار میں نے اس میں بیوروکریٹس کو بھی بات کی ہے, میں نے باقی لوگوں کو بھی لکھی ہے کہ جو نہیں, اس میں انہوں نے خود کہا کہ اگر میں نہیں کرتا تو میں بھی اسی زمرے میں آتا ہوں. لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پہلے جو انہوں نے اسٹریٹ بیان دیا ہے وہ ڈاکٹرز کے خلاف تھا. انہوں نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل درست نہیں ہوں گے جب تک ڈاکٹرز حلال کھانا شروع نہیں کرتے. میرے خیال میں نا سی ایم صاحب کو اس پہ پبلکلی معافی مانگنی چاہیے, دوبارہ ڈاکٹر سے معافی مانگنی چاہیے. اور ڈاکٹرز اس چیز پہ بڑے اگریسو ہیں. میں پوری رات سو نہیں سکا. ان پیرنٹس کا کیا قصور ہے جنہوں نے یہ بچے ڈاکٹر بنائے ہیں؟ وہ انہوں نے 25 سال کی محنت کی ہے, ان کے اوپر خرچے کیے ہیں. آج ان کے لیے بھی کیا وہ حرام کھا رہے ہیں؟ وہ جو جتنے سفررز ہیں, صرف ڈاکٹر سفرر نہیں ہیں اس کے اندر, ان کے پیرنٹس بھی ہیں اور آدھی کمیونٹی. میں کہتا ہوں شاید سی ایم صاحب کے تو فیملی میں بھی ڈاکٹر ہیں, ہر فیملی کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ڈاکٹر ہے, تو وہ سب کے ساتھ یہ بیان ایفیلیٹڈ ہے. اس لیے لوگوں کا اچھا شعیب صاحب, ایک دوسرا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت, آج آپ نے سیکٹری ہیلتھ کے دفتر کے باہر بھی مظاہرہ کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مظاہرے کریں, احتجاج کریں, لیکن آپ او پی ڈیز کو کھول دیں؟ سر پھر وہی بات آتی ہے, او پی ڈیز مطلب ہے کہ ہم تو مطلب ہے کہ کھولنے کے لیے کیا ہے, ہم تو تیار بیٹھے ہیں, ہر چیز کی تیار بیٹھے ہیں. ہم نے آج جو ٹاپ سٹوری ہے سٹی 42 کا ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس کے اندر جاوید اکرم صاحب کی مجھے کال آئی ہے اور میں نے لائیو, وہ میڈم تھیں جو پروگرام کر رہی تھیں, ان کو بھی پکڑائی ہے. اور وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی ہے کہ 2 بجے کے بعد نہ سٹرائک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی ہے کہ ہم سٹرائک کھولنے کا بھی اعلان کرتے ہیں. آپ مذاکرات آپ یہ چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سعد کے ایشو پہ بھی سٹرائک ہوئی, یہی ہیلتھ منسٹر صاحب تھے, یہی سی ایم صاحب تھے, انہوں نے ولنگٹن میں ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کی, ہمارے ساتھ سارے انہوں نے معاملات طے کیے. سر وہ ابھی تک 4 مہینے کے اندر وہ معاملات ہی ہیں, وہ ابھی تک ٹیبل پہ ہیں. اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ یا تو کوئی آپ سے کوئی, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ نجم بھائی آپ کوئی ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج میں مزے کی بات سن رہا تھا کہ ایک منسٹر صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ جو آپ کو لولی پاپ دے رہے ہیں وہ آپ کے ہیلتھ منسٹر دے رہے ہیں, جاوید اکرم صاحب, کہ وہ آگے بات ہی بیان نہیں کرتے. میرے خیال میں سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہیلتھ منسٹر صاحب کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جس محکمے کے کسٹوڈین ہیں اس کی حق بات بیان کریں. جو بات انہوں نے وعدہ کیا ہے, جو پرومس کیا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ ایچ پی اے کے پہ جو بھی کیا ہے, چاہے وہ ناجائز ہے یا جائز ہے, اس وعدے کو تو پورا کریں. ہمیں بھی کم از کم یہ گارنٹی مل جائے گی کہ ہاں اگر یہ بات کر رہے ہیں کل یہ پوری کریں گے. وائی ڈی پنجاب ہڑتال کھولنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, آج ہم اعلان کریں گے کل ہڑتال کھل جائے گی, لیکن اس کے بعد میرا ڈاکٹر میرا اگر بیان پکڑے گا جس کی یہ ٹرانسفر ٹرمینیٹ کریں گے. آپ یہ انہوں نے کیا رول بنا لیا ہے, ایک ایس او کو اٹھاتے ہیں, اس کو ہاسپٹل بھیجتے ہیں, وہ اپنی پرسنل بھی بینیفٹس اٹھاتا ہے وہاں پہ. اگر کسی ڈاکٹر صاحب اس کا مسئلہ ہے, جیسا کہ کوٹ خواجہ سعید میں ہوا ہے, 4 ڈاکٹر اٹھا کے ڈیرہ غازی خان بھیج دیے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنتے کیسے ہیں, وہ پی پی ایس سی سے سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں, ان کی سپر اسپیشلائزیشن کیسے ہوتی ہے؟ سر ڈیرہ غازی خان میں بھی تو سرو کرنا ہے, وہاں پہ بھی انسان کریں. رہتے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے تھرو کریں, انکوائری لگا کے کریں. کوئی بندہ موجود, اگر ایک ڈاکٹر ہے وہاں پہ, آئی سرجن ہے جس کا تبادلہ کیا ہے, وہ آپریشن کر رہا ہے, اس کے اوپر ایلیگیشن انہوں نے کیا لگایا کہ وہ ہاسپٹل کے اندر موجود نہیں. ان کیمرہ وہاں پہ جسٹیفائی ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود ہے, آپریشن ٹیبل پہ موجود ہے, او پی ڈی کے اندر اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, اس کو انہوں نے ڈیرہ غازی خان ٹرانسفر اس بیس پہ کیا. یا تو یہ ویسے کریں نا کہ ہم نے ویسے ٹرانسفر کیے ہیں اکیڈمکس گراؤنڈ پہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہے. اب کیبنوں سے بھی یہ چیکنگ کر چکے ہیں کہ 3 ڈاکٹر 4 میں سے وہاں پہ حاضر تھے. ہم ان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو حاضر تھے کم از کم ان کی تو جان بخشی کریں نا, جو نہیں حاضر چاہے اس کے ساتھ جو آپ نے. میں صاحب ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے, حکومت مذاکرات کیوں نہیں کر رہی؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک پروگرام کے اندر, ٹی وی پروگرام میں موجود تھا, وہاں پر وزیر صحت کی ان کو کال آ گئی. اب جب آپس میں کال بھی اس طرح چل رہی ہے, ایک رابطے بھی موجود ہیں, پھر باقاعدہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اب کتنی کی دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ چلڈرن والے ایشو کے اوپر آپ نے مذاکرات کیے, میری بات سن لیں نیازی صاحب, جنگ والے ایشو میں آپ نے مذاکرات کیے, قصور والے ایشو میں آپ نے مذاکرات کیے, سرگودے والے ایشو میں مذاکرات کیے, اب آپ کا چل رہا ہے کوٹ خواجہ سعید اور گجرات. او بھائی آپ اسی وقت ہڑتال ختم نہ کیا کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک 6 ماہ میں 6 مرتبہ ہڑتال کر دیں. اور آپ نہیں کر رہے نا, اب اس لیے تو نہیں کر رہے. اب بھی آپ کر لیں گے نیازی صاحب, ایک دن انہوں نے آپ کو بلانا ہے, پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. دیکھیں ایک دفعہ یہ اپنے معاملہ طے کریں بھائی, بار بار ہڑتال آپ کریں گے, آپ کا بھی جو ہے وہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. آپ ایک دفعہ ہڑتال کریں اور ایک دفعہ یہ اپنے معاملہ طے کریں. اگر سیکورٹی بل لینا تو لے لیتے اس وقت جب چلڈرن میں نہیں, لیکن میاں صاحب سیکورٹی بل کی جس وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی, میں بھی وہاں پر موجود تھا, یہ کہا گیا تھا کہ یہ بٹن دبایا جا رہا ہے اور یہ بٹن دبانے کے بعد جو ہے یہ سیکورٹی آرڈیننس جو ہے یہ اوکے ہو رہا ہے, یہ جا رہا ہے. پھر یہ بات اگلے دن جو چلڈرن ہاسپٹل میں بھی بات کی گئی, تو وہ سیکورٹی جو آرڈیننس ہے کہاں پہ ہے؟
नजम साहब ये एक दफ़ा नहीं, ये कई सालों से इनका मुतालबा है और कई सालों से इनको अगर सारे लोग इस तरह की गोली दे रहे हैं तो फिर ना माना करें ना। ये तो नहीं हो सकता कि आज फिर मुतालबा कर ले उनके घर जो है बात हल मान क्या लें। है मियां साहब, हल क्या है इस सारी सूरत हाल का? हल क्या है? अब देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब मिलकर YDA पे चढ़ाई कर दें कि YDA ही गलत है। जब आप इनसे वादे करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर तो उनसे सिक्योरिटी बिल ये जो जितने भी ऑर्डिनेंस का वादा इन्होंने किया था, तो ये कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस का वादा तो किया था इन्होंने। पता नहीं फिर जावेद अकरम साहब ने जान छुड़ाने के लिए कर लिया होगा। वो सर, खुद ही तो ये कहते हैं कि जी हम आपको सर, वो तो एक गवर्नर कंप्यूटर पंजाब लेके, में- एक लैपटॉप लेके बैठे हुए थे और उसके ऊपर ये कह रहे थे, शुएब साहब ऐसे ही था ना? बिल्कुल ऐसे, उसमें तमाम उस वक्त तो YDA मुत्तहिद भी नहीं हुई थी और उस वक्त तमाम धड़े वहाँ पर मौजूद थे। देखिए नजम साहब, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये इंटरिम गवर्नमेंट से अगर आप कहें कि ये किसी ऐसी सियासी हुकूमत जितने मुतालबात उनसे आप करेंगे और उनसे मनवा लेंगे तो ये मेरा नहीं ख्याल ये उनसे कोई ले पाएंगे। उनकी बड़ी जो है उनसे मुज़ाकरात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब भी अगर अंडरपास बन सकते हैं, फ्लाईओवर बन सकते हैं, तो मेरा ख्याल है नेशन की कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। नेशन की कंस्ट्रक्शन अगर हो सकती है तो फिर उसके ऊपर उन्होंने बड़ापन दिखा दिया ना। उन्होंने कहा जी कि मैं माजरत चाहता हूँ उधर फैसलाबाद में आज जो उन्होंने कहा है और उन्होंने माफी चलो, वो मांग माजरत कर ली। ली। इस तरह कोई लेकिन पिछले और मामला कोई तो वज़ीर वहीं आला पर- होता मुझे बताएं उनसे ये बयान लेके देख लेते। ये आज उन्होंने जो बयान दिया ये छोटी बात तो नहीं है सर। उन्होंने तो मजबूरी में दिया है, उनको तो हॉस्पिटल, वो सर्किट हाउस फैसलाबाद में बैठे रहे, ऑन रिकॉर्ड है कि उनको वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी ने क्लियरेंस ही नहीं दी कि हॉस्पिटल में आपके खिलाफ नारेबाजी, अगर वो बर्दाश्त करते हैं नारेबाजी आ जाए, हर हॉस्पिटल में जाए। इनकी ब्लैकमेलिंग का नहीं मैडम, ब्लैकमेलिंग हमेशा वकला करते रहे हैं। PIC के अंदर हमारे डॉक्टरों के ऊपर, हमारे मरीजों के ऊपर, जो इमरजेंसी के अंदर पेशेंट 4 फोत हुए, वो खून भी वकला के सारा। आप ऐसी बातें ना करें मैडम, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। अभी आप उन चीजों में ना आए। वो एक अफसोसनाक, वो एक काला वो एक इक़दाम था। ऐसा है जो स्याह कि इक़दाम था। तारीख मैं में वहाँ हमेशा पर याद मौजूद रखा था। जाएगा। हमने तो अभी सिर्फ आउटडोर की वो भी स्ट्राइक भी इस वजह से की है कि हम ये मियां नवीद साहब ये बता रहे हैं। फखर से कैसे फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि हमने मैडम ये फखर हम नहीं करते, ना हमें करना है मैडम। से फिर शर्मसार हो जाएगा आप हो जाए ना मैडम, आप हो जाए शर्मसार कि आपके आप लोगों ने PIC पे क्या किया। अभी आप बयान दे दें कि हमें शर्म आती है उस इशू पे। बिल्कुल, आप हर वकील ने माफी मांगी नहीं, है। आप माफी मांगे ना अभी कैमरे के सामने। जिस इंसान ने ये वकला को छोड़ें, जिस इंसान ने उन्होंने ये तो सिर्फ हरकत एक की, उसको डॉक्टर ने, शर्मसार होना सर चाहिए। एक डॉक्टर ने शेर पड़े वकला के खिलाफ, वो हाई कोर्ट से फीमेल्स ने तकरीरें की हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो चढ़ दौड़े हैं आके वहां पे फायरिंग करते रहे हैं। ये वकला की ट्रेनिंग है। आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे, हमारा मुंह ना खुलवाएं। आपकी जो ट्रेनिंग हुई है, जो बार के अंदर होता है, वहां पे तो केस ऐसे लड़े जाते हैं, वहां पे आप लोग लड़ाई करते हैं, जज के ऊपर कुर्सियां मारी जाती हैं। अब मेरे पास वीडियोस मौजूद है। कम्युनिटी जो है, हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना, जिसमें जो भी गलत बंदा है उसको हम टारगेट करेंगे। मुतालबा कौन सा था आगे? सर मेन मुतालबा ये है कि नाजायज ना करें, कम अज कम अगर वो एक वर्कर भी है ना, दर्जे चारम का मुलाजम भी है, उसके साथ नाजायज ना करें। आप एंटेरम हैं, जो भी हैं, एक उंगली के इशारे ना करें। अब ये क्या कहते हैं सर, एक टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो रहा, उसको काउंटर चेक करवाया एक डॉक्टर ने, उठा के उसको रावलपिंडी भेज दिया, वो ट्रेनी है सर्विस हॉस्पिटल का। अब आप खुद बताएं कि CIP के थ्रू ट्रेनी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, अपने ही रूल चेंज किए, वो वहाँ पे टेस्ट भी नहीं हो रहा, मरीज भी, डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसने कमर से पानी निकाला है, काउंटर चेक, मेरी वालदा भी हो ना, तो मैं वहाँ पे भी वही टेस्ट बाहर से इसलिए करवाऊंगा कि 9 माह मैंने उसको TB की दवाई देनी है कि उसको दिमाग की TB तो नहीं है, उसने सिर्फ काउंटर चेक करा है। और हमने सेक्रेटेरिएट में मीटिंग की है, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं, ये तो CM ने किया। भाई CM कौन है? अल्लाह माफी दे, उतार तो नहीं है क्या, उसका कोई ऑर्डर गलत है? एक बात तो शुएब साहब तस्लीम करें ना कि CM जितनी तवज्जो हॉस्पिटल्स पे दे रहे हैं, उतनी तवज्जो शायद ही किसी और चीज़ पे दे रहे हो। बिल्कुल तवज्जो उनको देनी भी चाहिए, मेरे ख्याल में अच्छा कर रहे हैं, जो भी अच्छे हैं, हम उनके मामलात हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। हमारा तो ये था अच्छा है रिवैम्पिंग। आप एक बिल्डिंग जो CNW के महकमे ने कहा है कि ये खोखली है, इसको 4 साल बाद गिरा दिया जाए, उसको आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो गिर जाती है सर्विस हॉस्पिटल। मियां नवीद साहब उसके यानी शायद है, क्या वो अच्छा काम है? आप खुद बता दें, अगर वो खुदा न खासा उसके अंदर 15 वार्ड्स हैं, बच्चों की नर्सरी है, अगर वो उस टाइम गिरती जब अंदर बच्चे, और अभी जो कर रहे हैं AVH का वार्ड है, AVH का मैं आपको खबर दे दूं नजर साहब, आपके प्रोग्राम में बड़ी खबर, ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है।
یہ گنگارم کی بات کر رہے ہیں. AVH کا کام میو اس نے چھوڑ دیا. اس نے میو کہا ہاسپٹل البرٹ وکٹوریا ہاسپٹل بڑا میو پرانا ہسپتال کی بڑی پرانی ہے. کہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے گنگارام کی بھی بات کی تھی کہ وہاں پر ایک بلڈنگ جو ہے وہ گنگارام کی بلڈنگ جو ہے ایڈمن بلاک کے آگے جو MS کے دفتر ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے. لیکن AVH کے تو ٹھیکیدار نے ریویمپنگ سے سر یہاں پہ بھی ڈبل خرچے پہ مزدور لے کے آئے ہوئے ہیں. چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ انتہائی خطرناک بلڈنگ ہے. اور یہ تو 1800 صدی کی بلڈنگ تھی. جو لیکن دیکھیں جو خطرناک ہیں, ابھی لیڈی ولنگٹن کا اعلان ہوا ہے کہ اس کو وہ تو ساری ڈیمولش کر دی نا, وہ تو سارا نیا بنائیں گے, وہ نیا بن جائے گا نا. جو خطرناک ہے ان کو جو بلڈنگ نہیں بننی ہے وہ بنائے. لیکن یہ ریویمپنگ والا ان کو جو ایسی بلڈنگ جو کمزور تھی, یہ پتہ نہیں کہاں سے فیصلہ آ گیا, کس نے فیصلہ دیا ہے. وہ حل کیا نظر آتا ہے آپ کو اس ساری صورت ریویمپنگ کے اوپر؟ نہیں, اس پورے تنازع کے اوپر, ہڑتال کے اوپر آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. یہ تو حال تو یہی ہے کہ ان کو بیٹھنا پڑے گا ایک مرتبہ, اور یہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے. سلی جوید اکرم صاحب ان کو دے دیں, یہ مان جائیں کہ چلو ایک دفعہ تو جان چھڑائیں. ان کے رابطے تو ہیں آپس میں, رابطے بھی ہیں, اب پتہ نہیں کیا مسئلہ. لیکن پتہ لگا ہے مجھے اندر کھاتے کہ CM صاحب نے روکا ہوا ہے ان کو, نگران وزیر پنجاب نے سیکرٹری ہیلتھ کو بھی اور دونوں منسٹروں کو, خاص طور جوید اکرم کو, جی اس دفعہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. اب ان کی بال ان کے کورٹ میں ہیں یہ بال. اب کیوں وہ نہیں کرنا چاہتے مذاکرات؟ شاید پرسنل ہو گئے ہیں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اب رات سے یہ چل رہا ہے جی کہ وہ ہم حلال کمائی کما سکتے ہیں لیکن ٹائلوں کی کوئی کمپنی بنا لیں یا کوئی ٹائلیں فروخت کریں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت مختلف قسم کی میم چل رہی ہیں. تو اب میرا خیال ہے یہ معاملہ پرسنل ہو گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کا خمیازہ غریب کوئی حل نہیں ہے میرے پاس. تو جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں, سیکرٹری کو جو اختیار دے دیں CM صاحب, تو پھر شاید جو ہے وہ ان کا صحیح. رضا آپ نے ساری بات سنی. YDA تیار ہے بات کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے. میں نے اپنے پروگرام میں پچھلے میں کوشش کی, وزیر صحت بھی ٹیلی فون لائن پر تھے, شعیب نیازی بھی ٹیلی فون لائن پر تھے. میں نے بہت کوشش کی. وزیر صحت کا ایک مطالبہ ہے کہ پہلے ہڑتال ختم کر دیں پھر ہم بات کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم کل OPDs جو ہے باہر چیک کرنا شروع کر دیں, وہ پھر نہیں مانے. اب بتائیں, یہ اڑے ہوئے ہیں دونوں, اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت مذاکرات نہیں کر رہی. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ پیشنٹ سینٹرڈ کمیونٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹرز کو بھی, YDA کو بھی پیشنٹ سینٹر ہونا چاہیے, حکومت کو بھی پیشنٹ سینٹر ہونا چاہیے. جب دونوں کا فوکس پیشنٹ ہوگا نا تو پھر آپس میں مل بیٹھ کے ایک اچھا ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت اپنے ایگو میں اڑی ہوئی ہے, YDA اپنے ایگو میں, تو مقاصد پھر ان کے اپنے الٹیریئر موٹیوز باہر آتے ہیں. جب آپ کا موٹیو پیشنٹ ہوگا پھر ایک ریزنیبل سلجھی ہوئی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اب ایک پارٹی کا موقف اپنی سیاست, دوسری پارٹی کا موقف اگر اپنے بینیفٹس ہے, پھر تو پھر ظاہر سی بات ہے اس طرح کانفلکٹ آئیں گے. جب مقصد پیشنٹ ویلفیئر ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا. جس ڈاکٹر نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ سڑک پہ بھی چیک کر لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بالکل اگر کسی کا کوئی لیجٹمیٹ کنسرن ہے, کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں کسی کے پروفیشن میں, تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ایک بار بات سن کے اس کو سالو کرے. اور ہمارا بھی آج کے پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ پیشنٹ سینٹرک ہو کے سوچا جائے. اب کیا اس طرح تو میرا خیال ہے جتنی دیر 9 فروری 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں, اگلی حکومت نہیں آتی اور موجودہ وزیر اعلیٰ بات نہیں کرتے, تو کیا یہ اسٹرائک چلتی رہے گی؟ سر یہ تو گورنمنٹ پہ ہے. گورنمنٹ ان کا کام کیا تھا, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز چلانا, ٹھیک ہے. وہ اس میں کم از کم ہاسپٹل بنا رہے ہیں لیکن ایکٹیویٹیز چلانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں. میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں, یہاں پہ آپ آن کیمرہ جا کے چیک کر لیں. مین آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں. الیکٹیو لسٹ نہیں ہو رہی, وہاں پہ تو ہماری اسٹرائک نہیں ہو رہی نا, وہ بند پڑی ہیں. آدھی ایمرجنسیز گری ہوئی ہیں, وہاں پہ کوئی ایمرجنسی پیشنٹ نہیں دیکھے جا رہے. سرفسز میں صرف 7 ICU ہے. 2 دن پہلے ہمارے ایک NLE کا بندہ, NLE لڑکا بیچارہ, ان کی والدہ تھی, آپ نے گنگارام سے پوچھا, جناح سے پوچھا, جنرل سے پوچھا, میں ICU کا بیڈ ہی نہیں ملا. سرفسز پورے میں 7 ہیں صرف اس وقت, پورے سرفسز اسپتال میں. تو یہ تو معاملات ہیں. پیشنٹ بیچارے کیسے بچے؟ وینٹیلیٹر نہیں ملا. کنسٹرکشن کا کام ہے نا, کنسٹرکشن اور وہ آپریشن تھیٹر جو ہے وہ ICU ہے وہ کم کر دیے ہیں سارا, ایک دفعہ شروع کر دیا. سر کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا, آپ 2 ہاسپٹل بنا لیتے, ایک نیا ہاسپٹل کھڑا کر لے, چاہے اس پہ ٹائم تھوڑا ہے نا ان کے پاس, ٹائم تھوڑا ہے. تو اب دوسری گورنمنٹ نہیں, یعنی کیا پاکستان خدا نخواستہ ختم تو نہیں ہو رہا تھا کیا اسی گورنمنٹ نے سارے کام کرنے, یا اس کے بعد بجٹ بہت زیادہ آ گیا؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے نام کی تختیاں لگوانی, آپ لگائیں. سرجیکل ٹاور بھی بنا ہے نا میو ہاسپٹل کے اندر, پرویز الہی کے دور کا شروع ہوا 2020 میں کمپلیٹ ہوا ہے, آج بہترین طریقے سے چل رہا ہے, اس سے مریض سفر نہیں
نہیں ہوتے. ایک ہاسپٹل بنائیں, ایک ہاسپٹل اس کے ساتھ کنسٹرکشن شروع کروا دیں. آپ نے 70 اسپتالیں اکھیڑ کے رکھ دی ہیں, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے خیال میں آج تک کوئی سی ایم آیا ہی نہیں جس سے کام کیا ہو. یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی امریکہ انگلینڈ نے آپ کو این جی اوز کے تھرو اتنی امداد دے دی ہے. سر ہمارے وارڈ خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے ہوئے تھے, آپریشن تھیٹر بنے ہوئے تھے, سی ایم صاحب خود اس کا افتتاح کر کے ہیں, وہی وارڈ توڑ دیے ہیں. 1 مہینہ پہلے خود اس کا افتتاح کیے, تعریفوں کے پل باندھے, اور 1 مہینے بعد توڑ دیے ہیں. 27 لاکھ نیو میں تو سٹے لے آئے ہیں. وہ سٹے لے آئے. کینسر وارڈ جو ہے بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک پرائیویٹ بندے نے ڈونیشن دے کے بنایا, وہ بھی توڑنے لگے تھے, ہائی کورٹ سے سٹے لے کے آئے ہیں. تو یہ مطالبہ رکھے نا وائی ڈی اے کا. سر ہمارا مطالبہ میڈم کچھ سنے گا تو ہم رکھیں گے نا, وہ تو سنی آپ کا مطالبہ تو یہ ہے کہ حلال حرام. نہیں یہ بھی نہیں, یہ ہمارا مین مطالبہ ہے, وہ سن نہیں رہے. شاید نہیں پتا. نہیں لیکن دیکھیں نا, اس طرح کے مطالبات کیے جائیں, شو میں بھی سمجھ آتی ہے میڈم بات. اسی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں, یہی مطالبے ہم نے کیے ہیں. آپ کیس کریں نا ہائی کورٹ میں. نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایکٹیویزم کا. آپ نہیں رینوویشن جو ہو رہی ہے, پیسے دیں گے تو کر لوں گی, بغیر پیسوں کے میں کیس نہیں کر سکتی. وہ بغیر پیسوں کے مریض چیک نہیں کرتے, آپ بغیر پیسوں کی فیس نہیں. وہ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں, میں سرکار سے لے نہیں رہی, یہ بات ہے. دوسری بات یہاں پہ دیکھیں فلسطین ہے نا, وہاں پہ کیا حالات ہیں, پھر بھی ڈاکٹرز خدمت کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہے کووڈ کے اندر میڈم کوئی بیوروکریٹ نہیں گیا ہاسپٹلز کے اندر, کوئی بندہ نہیں گیا. ان کو نا ڈاکٹروں کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے. ہم ماسک کے بغیر وہاں پہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں. ہمارے گھر میں بزرگ تھے, اپریسیشن بنتی ہے وہ دینی چاہیے, اور ڈاکٹروں نے کبھی وہاں پہ اسٹرائک نہیں. جتنا کووڈ ہم نے گزارا ہے, اور ہم خود چیسٹ انفیکشن کا شکار رہے ہیں, کووڈ کا شکار ہیں, پھر بھی ہم خدمات انجام دیتے رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام کرنے سے گھبراتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو نا کچھ طریقے سے آنا چاہیے. بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب نیازی تشریف لانے کے لیے. میں نوید صاحب آپ کا شکریہ, ریدان آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. اور آخر میں ہم نے صرف ایک ہی بات کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جنگ بھی کر لیں آپس میں, آپ ایک دوسرے پر حملہ آور بھی ہو جائیں, جو مرضی کر لیں, آخر میں آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اسٹرائک اپنی جگہ پہ, حکومت کی ہٹ درمی اپنی جگہ پہ. وزیر اعلیٰ نے جس طرح اپولوجائز کیا وہ ایک اچھا قدم ہے. تو کیا اس سے اچھا قدم یہ نہیں ہوگا کہ آپ مریضوں کے لیے آگے بڑھیں اور مذاکرات کر لیں اور ہسپتال کھل جائیں اور معاملات چلنے لگیں؟ یہی درخواست ہے. اللہ حافظ.